السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جون ایلیا۔ جون اصغر یعنی جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے گھر کا ماحول نہایت علمی اور ادبی تھا، اس لیے انہیں ابتدائی عمر سے ہی شعر و شاعری سے دلچسپی ہو گئی اور وہ شعر گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ جون ایلیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابتدا ہی سے رومان پسند اور نرگسی طبیعت کے مالک تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جون پاکستان آ گئے۔ وہ کہتے تھے میں پاکستان آ کر ہندوستانی ہو گیا۔ جون ایلیا نے جس ماحول میں پرورش پائی، وہاں کسی بھی انسان کا شاعر یا فلسفی ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ 21 برس کی عمر میں وہ باقاعدہ شعر کہنے لگے اور فرزی محبوبہ کے نام خط بھی لکھنے لگے۔ کبھی کبھی تو بہت یاد آنے لگتے ہو، کبھی کبھی تو بہت یاد آنے لگتے ہو، کہ روٹھتے ہو کبھی اور منانے لگتے ہو۔ گلہ تو یہ ہے تم آتے نہیں کبھی لیکن، گلہ تو یہ ہے تم آتے نہیں کبھی لیکن، جب آتے بھی ہو تو فوراً ہی جانے لگتے ہو۔ یہ بات جون تمہاری مذاق ہے کہ نہیں، یہ بات جون تمہاری مذاق ہے کہ نہیں، کہ جو بھی ہو اسے تم آزمانے لگتے ہو۔ جون کی ایک اور غزل سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ہم جی رہے ہیں کوئی بہانہ کیے بغیر، ہم جی رہے ہیں کوئی بہانہ کیے بغیر، اس کے بغیر اس کی تمنا کیے بغیر، میں بستر خیال پہ لیٹا ہوں اس کے پاس، میں بستر خیال پہ لیٹا ہوں اس کے پاس، صبح ازل سے کوئی تقاضا کیے بغیر، اس کا ہے جو بھی کچھ ہے میرا اور میں مگر، اس کا ہے جو بھی کچھ ہے میرا اور میں مگر، وہ مجھ کو چاہے کوئی سودا کیے بغیر۔ مرشد کے جھوٹ کی تو سزا بے حساب ہے، مرشد کے جھوٹ کی تو سزا بے حساب ہے، تم چھوڑیو نہ شہر کو صحرا کیے بغیر۔ جون ایلیا کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ وہ مردم بیزار قسم کے انسان تھے، لیکن وہ کائنات کی وسعتوں میں زندگی کے معنی تلاش کرنے میں ہر دم مصروف رہتے تھے۔ ان پر فتوے بھی صادر کیے گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ نہایت کرب انگیز کیفیت میں گزارا۔ جون ایلیا کی شعری تخلیقات شاید، گمان، گویا نہایت مقبولیت کی حامل ہیں۔ جون ایلیا ایسے شاعر ہیں جو صرف کتابوں کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی کے سہارے انہیں ویب سائٹس پر بھی پڑھا جاتا ہے، ان کے کلام کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے اور وہ آج کے دور کے نہایت مقبول شاعر ہیں۔ جون ایلیا نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اسے نہایت مہارت اور جانفشانی سے امر کر دیا۔ ان کا اپنا ایک انفرادی لب و لہجہ۔ جون کی شاعری نے اردو غزل کے دائرے کو وسیع کیا ہے، موضوعات کی وسعت کے ساتھ ساتھ انداز بیان میں بھی جدت نظر آتی ہے۔ عشق و عاشقی کے مضامین میں جون ایک غیر روایتی شاعر ہیں جو وصل سے بیزار نظر آتے ہیں۔ جون نہ صرف اپنے محبوب سے سوال و جواب کرتے نظر آتے ہیں بلکہ ترک عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنی کیفیات کو احساس کی شدت کے ساتھ قاری تک منتقل کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو جون بلا شبہ اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ جون ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ذہن و دل میں رچ بس چکی ہے۔ جون کے یہاں وجود کا نشہ سر چڑھ کر بولتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے انسان کے وجود اور خود اپنے وجود کو کھنگالنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شاعر اپنے الجھے خیالات کو شاعری کے سانچے میں ڈھال کر گنگنا رہا ہے۔ ان کے خیال کی اداسی نے
ان کی شاعری کی چمک میں مزید اضافہ کیا ہے۔ جون کے فن پاروں کی مایوسی ان کی ذاتی زندگی کے کرب اور خسارے سے عبارت ہے۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے۔ جون نے انسانیت اور اس کی بے چارگی کا دکھ اپنی ذات پر سہا۔ وہ عمر بھر خون تھوکتے رہے اور 8 نومبر 2002 کو اس جسم کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نئی خواہش رچائی جا رہی ہے، نئی خواہش رچائی جا رہی ہے، تیری فرقت منائی جا رہی ہے۔ نبھائی تھی نہ ہم نے جانے کس سے، نبھائی تھی نہ ہم نے جانے کس سے، کہ اب سب سے نبھائی جا رہی ہے۔ ہمارے دل محلے کی گلی سے، ہمارے دل محلے کی گلی سے، ہماری لاش لائی جا رہی ہے۔ کہاں لذت وہ سوزے جستجو کی، کہاں لذت وہ سوزے جستجو کی، یہاں ہر چیز پائی جا رہی ہے۔ جون ایلیا کی منفرد زندگی کی طرح ان کی شاعری بھی انفرادیت کی حامل ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جون کی شاعری پر کسی خاص شاعر کے اسلوب کا رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی غزلوں میں چھوٹی بہر میں لکھے گئے اشعار بھی نہایت پر اثر اور سہل ممتنع کی مثال ہیں۔ جون ہر اعتبار سے ایک منفرد اسلوب کے مالک ہیں۔ آج کے لیے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔